میں ہیں اور حضرت عمار بھی ایک سفر میں ہیں، دونوں سفر میں ہیں اور دونوں کا گزر ایک جنگل سے ہوا، بیابان جنگل سے ہو رہا ہے، رات ہو گئی، خطرناک جانوروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے دونوں قدیم صحابیوں نے یہ سوچا اسی جنگل میں قیام کر لیا جائے، رات یہاں گزار لی جائے، صبح ہوگی تو شہر کی طرف نکلیں گے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عمار دونوں اسی جنگل میں آرام کرنے لگتے ہیں، دونوں سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں صحابی اٹھتے ہیں۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، حضرت عمر بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عمار یہ دونوں جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اتفاق دیکھیے دونوں ہی صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، دونوں ہی جنبی ہو گئے، انسان تھے، فطرت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کو بھی جنابت لائق ہو گئی۔ حضرت عمار نے کہا میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا تم اپنی کہتے ہو، میرا بھی یہی حال ہے، کیا کروں؟ پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ معلوم ہے اور نبی اکرم کی طرف سے کوئی چیز آئی ہوئی تو مجھے بھی بتاؤ، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمار نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے فَإِن لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا، جب تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عمار یہ تو وضو کے لیے تیمم کا معاملہ ہے، ہمیں وضو کے لیے نہیں، ہمیں تو غسل کی ضرورت پڑی ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے اور نبی اکرم کا فرمان بھی ہمیں یہ بتلا رہا ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، لیکن ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے، ہمیں تو جنابت لاحق ہوئی ہے۔ اب غسل کے لیے کوئی وجہ ہو تو بتاؤ، کوئی مسئلہ معلوم ہو تو بتاؤ۔ حضرت عمار نے کہا نہیں مجھے یہی معلوم ہے۔ حضرت عمر نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ تو وضو کا معاملہ، ہمیں غسل کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا تو اب تو اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا، فوراً رات کے 2 بجے معلوم کر لو جرجی صاحب بچہ پیدا ہوا کل کیا نام رکھوں۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ تار کا بھی زمانہ نہیں تھا، چلو ایک ہفتے میں مسئلے کا جواب آ جائے گا، لیٹر کا بھی زمانہ نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے سوائے اس کے کہ اجتہاد اور سوائے اس کے کہ قیاس لگایا جائے، اس کے علاوہ اور کیا راستہ تھا؟ حضرت عمار نے کہا تو اس پر قیاس کر لیتے ہیں نا، وضو کی ضرورت ہے تو تیمم، چھوٹا تیمم کر لیتے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، چہرے پہ ملی، ہاتھ پہ ملی، ہو گیا تیمم۔ لیکن ہمیں غسل کی ضرورت پڑی ہے تو بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بڑا تیمم کیا ہوا؟ کہا بڑا تیمم یہ ہوا کہ ہم لوگ کپڑے اتارتے ہیں اور آپ ادھر چلے جائیے، میں ادھر کپڑے اتار کے مٹی میں لوٹتا ہوں اور اس کے بعد جب میں کپڑے پہن لوں تو آپ مٹی میں لوٹ جائیے۔ پورا کا پورا مٹی میں لوٹنا، کپڑے اتار کر جسم کے پورے حصے پہ مٹی لگا لینا، مٹی میں لوٹنا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہ، یہ تو تم ایک نئی چیز نکال رہے ہو، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اندر نئی چیز نکالنے کی وجہ سے کہیں ہم بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمار نے کہا میں ایسا کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا قیاس، تمہارا اجتہاد اگر یہ کہتا تو کرو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں پانی کا انتظار کروں گا، صبح ملے گا، شہر میں ملے گا، سب سے پہلے میں غسل کروں گا اور جب پانی ملے گا غسل کروں گا، اسی وقت میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمار کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں تمرغت کما تمرغ الدابہ، میں زمین کے اوپر ایسا الٹ پلٹ کیا، ایسا الٹ پلٹ، ایسا زمین کے اوپر لوٹا جیسے چوپایا زمین کے اوپر لوٹتا ہے۔ اپنے آپ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر فاروق شہر میں چلے گئے، صبح پانی ملا تب انہوں نے غسل کر کے نماز کی پڑھی، یعنی قضا۔ جب دونوں کا سفر ختم ہوا اور دونوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے 2 4 5 6 دن کے بعد، تو دونوں نے اپنے اپنے سفر کا حال پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا ہو گیا تھا؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا۔ کہا عمار کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے جسم کو پورا کا پورا زمین پر لوٹ لیا، اس میں ایسا لٹایا جیسے چوپایا لوٹتا۔ آپ نے کہا عمار تم نے غلط کیا۔ دیکھیے قیاس، اور وہ بھی ایک صحابی کا۔ حضرت نبی اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ عمار تم نے غلط کیا۔
حضرت عمر ہنس رہے ہیں، کہنا کہا تھا نا کوئی نئی چیز اللہ. اب ان کو امید تھی کہ میرا قیاس بالکل ٹھیک رہا ہوگا، لیکن عمر نے بھی غلط کیا. کہا تو آپ اپنا بتاؤ. کہا آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، جنبی تھا نا، نماز نہیں پڑھی. جب شہر میں آیا پانی ملا غسل کیا تو سب سے پہلے پھر میں نے نماز پڑھی، قضا ہوئی لیکن پڑھی بعد میں. فرمایا عمر تم نے بھی غلط کیا. دونوں صحابی کے قیاس غلط. نبی کا فرمان آ گیا تو نہ عمر کی چلی نہ عمار کی چلی. یہی تو دعوت منہج سلف ہے، یہی تو سلفیت کی دعوت ہے. منہج سلف یہی ہے کہ جب نبی اکرم کا فرمان آ جائے تو نبی کے فرمان کے بعد پھر کسی کی نہیں چل سکتی، وہ کتنا ہی بڑی پوسٹ کا مالک ہو اور کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو. تو کہا کرے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں نے پوچھا. اگر ہم نے غلط کیا، عمر کہتے ہیں ہم نے غلط کیا، تو پھر صحیح کیا ہے؟ فرمایا تم دونوں کے لیے بس وہی تیمم کافی تھا جو وضو کا تیمم ہے، یعنی یہی غسل کا بھی تیمم ہے. اگر پانی نہیں مل رہا تھا تو بس اتنا ہی تیمم کافی تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک زمین پر مارتے، ان کو پھونک لیتے اور چہرے پر مل لیتے. دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر لیتے، تمہارا تیمم ہو جاتا. اور نماز پڑھ لیتے، جب پانی ملتا تب غسل کر لیتے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اس دعوت اس منہج سلف کی، یہ منہج سلف پر میرے پیارے ساتھیوں یہی ہمارے اصول اور یہی ہمارے ضابطے ہیں اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم سارے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. اور اس مجمع میں ہم دعا کریں گے اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر. اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما امام شافعی کی قبر پر. اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کی قبر پر. آئے اللہ ان کے علاوہ جو بزرگ آئے اس دنیا میں الہ العالمین تو ان تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. لیکن ان تمام بزرگوں نے جو دعوت دی تھی اور جو پیغام دیا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب، اسی کو مان لینا، یہی ہماری بھی دعوت ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ اسی کو مان لینا. یہاں تک کہا تھا ایک دلجید اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 57 کو دیکھیے، لکھا ہے اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ و سنت رسولی، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اور سنت رسول کے مخالف ہو، اترکو قولی بکتاب اللہ، تو میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا اور رسول کی بات کو لے لینا. یہی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس دعوت کو ہمیں اور آپ کو سب کو اپنانا چاہیے. جب نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمار کی نہیں چلی، نبی کی بات آ گئی تو حضرت عمر